نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد حتی لا یبقى من صلاتک شیء وبارک علی محمد وعلی آل محمد حتی لا یبقى من برکاتک شیء وسلم علی محمد وعلی آل محمد حتی لا یبقى من سلامک شیء. باواز بلند درود شریف پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک وازواجک یا سیدی یا خاتم النبیین. بعد از حمد و صلاۃ قابل عزت قابل قدر جمیع سامعین و حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 28 رمضان المبارک 29ویں شب کو ہم یہاں جامع مسجد چھاچھیاں میلاد نگر راولپنڈی میں نماز تراویح کے اندر تکمیل قرآن کے موقع پر منعقد ہونے والی عظیم و شان ایمان افروز روح پرور عظمت و تقدیس و تطہیر قرآن کانفرنس کا حصہ ہے، اور میں مسجد اعظہ کے خطیب محترم میرے دیرینہ دوست یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا حافظ فتح محمد صاحب دامہ اقبالہ کے حکم کی تعمیل میں آپ سے مخاطب ہونے کی جسارت کر رہا ہوں. گفتگو کی طرف بڑھنے سے قبل میں حافظ صاحب کو، جنہوں نے نماز تراویح میں قرآن پاک سنایا اور آپ سب نے مکمل دل جمی اور دل جوئی کے ساتھ قرآن پاک کو سماعت فرمایا، اس خوبصورت اور متبرک کوشش پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ جل مجدہ الکریم بطفیل نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں قرآن سننے کے ساتھ ساتھ قرآن کے پیغام کو سمجھنے اور اسے اپنے اوپر اور اپنے معاشرے پر نافذ کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے.
میں نے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 9 سے سورہ الاعراف جو قرآن مجید کی 7 نمبر سورہ ہے اس کی آیت نمبر 179 کو تلاوت کیا ہے، اور اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ عز و جل نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو ہیں تو انسان لیکن قرآن کے نورانی پیغام سے نا آشنا بھی ہیں اور بے خبر بھی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کا مکمل تعارف آیت نمبر 179 سورہ اعراف میں بیان فرمایا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا۔ وہ کون ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل موجود ہے لیکن دل ادراک اور فہم سے خالی ہے۔ خون کا یہ لوتھڑا سینے کے اندر گردش کر رہا ہے لیکن ادراک کی نعمت سے محروم ہے۔ سانسیں چل رہی ہیں لیکن ان کا دل یاد مصطفیٰ سے خالی ہے۔ رگوں میں خون متحرک ہے لیکن غیرت نام کی چیز ان کے وجود کے قریب سے بھی کبھی نہیں گزری۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، وہ آنکھیں رکھتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے۔ حق دیکھنے میں ان کی دلچسپی نہیں ہوتی۔ آنکھیں موجود ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں موجود ہیں، بصارت موجود ہے لیکن بصیرت موجود نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان موجود ہے لیکن حق سننے میں وہ دلچسپی نہیں لیتے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اندھے ہیں، ڈورے ہیں، بہرے ہیں، پاگل ہیں، نہیں، دل موجود ہے لیکن دل کو مثبت استعمال نہیں کرتے۔ آنکھ موجود ہے لیکن اس سے مثبت کام نہیں لیتے۔ کان موجود ہے لیکن اس سے حق سننا اور حق کو سننے کے بعد اپنے من کے اندر جگہ دینا پسند نہیں کرتے۔ تو پروردگار نے ان بد نصیبوں کا تعارف یہ کروایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ ہیں وہ لوگ جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ بات کو پھر سن لیں تاکہ بات ہمیں ازبر ہو جائے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل موجود ہے سینے کے اندر لیکن دل فہم سے خالی ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں موجود ہیں لیکن بصارت بصیرت سے محروم ہے۔
وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان موجود ہیں ان کے، لیکن کانوں سے وہ کام نہیں لیتے جس مقصد کے لیے کان دیے گئے۔ تو اللہ نے ان کا تعارف کروایا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ ہیں وہ لوگ جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اب یہ لوگ جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، ان کی سوسائٹی چاند پر نہیں، یہ عطارد، زحل اور مریخ کے باسی اور مکین نہیں، یہ اسی معاشرے میں رہتے ہیں۔ یہی زمین، یہی خشکی جس کے اوپر 8 ارب انسان ہیں، ان 8 ارب انسانوں کے اندر یہ بھی موجود ہیں جن کے پاس دل ہے مگر نور ایمان سے محروم ہے، آنکھیں ہیں، بصارت ہے لیکن بصیرت سے محروم ہے، کان ہے، سنتے ہیں لیکن وہ نہیں سنتے جو وہ سنانا چاہتا ہے، اس کی نہیں سنتے جو وہ سنانا چاہ رہا ہے۔ تو پروردگار نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ ہے وہ بد نصیب، وہ لوگ جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اس سے پچھلی آیت، اسی سورہ کی آیت نمبر 176، اللہ نے ان لوگوں کے متعلق کہا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ان کی مثال کتے کی مثال ہے۔ یہی قرآن کا پارہ نمبر 9، سورت کا نام سورت الاعراف، آیت کا نمبر 22، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ یہی سورت انفال پارہ نمبر 9، آیت نمبر 55، اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا تعارف کروایا، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔ یہ روئے زمین پر شریر ترین ڈنگر ہے، شر الدواب، چلتے پھرتے ڈنگر ہے۔ یہی قرآن مجید کا آخری سپارہ، سورت کا نام سورت بینہ، سورت بینہ کی آخری آیت، اللہ تبارک و تعالی نے انہی لوگوں کا تعارف کروایا، فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ عرش اولا سے لے کے تحت الثری تک اللہ کی جتنی مخلوق ہے، اس مخلوق میں بدترین مخلوق۔ قرآن مجید کا پارہ نمبر 28، سورت کا نام سورہ الجمعہ، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ ان کی مثال گدھے کی مثال ہے۔ قرآن مجید کا پہلا پارہ، سورت کا نام سورت البقرہ، سورت نمبر 2، اللہ نے فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یہ گنگے بھی ہیں، یہ بہرے بھی ہیں، یہ اندھے بھی ہیں۔ انہیں تلاش تو کرنا ہوگا کہ یہ ہیں کون۔ جب ان کی تلاش میں نکل پڑے ہیں تو انہیں ڈھونڈنا ہوگا، اور اپنی سوسائٹی کے اندر ڈھونڈنا ہوگا۔ یہ مخلوق نہ حوروں میں ہے،
نہ فرشتوں میں ہے، یہ انسانوں میں ہے، جو ڈنگروں سے بھی بدتر ہے، گدھے سے بھی بدتر ہے، مثال اس کی کتے کی ہے۔ اولئک ہم شر البریہ، وہ روئے زمین پر انسانی شکل میں بدترین مخلوق ہے۔ کیوں؟ آخر پروردگار اتنا جلال کیوں دکھا رہا ہے؟ قرآن کا آخری پارہ اس انسان کی عظمت کی قسم کھاتے ہوئے کہا والتین، مجھے قسم ہے انجیر کی، والزیتون، مجھے قسم ہے شجر زیتون کی، وطور سینین، مجھے قسم ہے اس پہاڑ کی جس پر موسیٰ مجھ سے ہم کلام ہوا۔ والتین والزیتون وطور سینین، تین قسمیں، وہذا البلد الامین، مجھے قسم ہے اس شہر کی جو بلد امین ہے یعنی مکہ کی، چار قسمیں۔ پھر فرمایا لقد، لام بھی قسمیہ، قد بھی قسمیہ، 6 قسمیں، 6 قسمیں کھا کے کہا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو سانچہ تقویم میں تخلیق کیا۔ ثم رددناه اسفل سافلین، لیکن جب اپنے گندے کرتوتوں کی وجہ سے گرتا ہے تو اتنا گرتا ہے کہ ثم رددناه اسفل سافلین، سافلین کی پتیوں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ قرآن کی سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15، اس انسان کے لیے اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے آدم کے بیٹوں کے سر پر تاج عزت رکھا۔ قرآن کا پہلا پارہ سورہ بقرہ، اللہ نے اس انسان کو تخلیق کرنا چاہا تو فرشتوں سے پوچھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، آگے سے تمام ملائکہ نے بیک زباں ہو کے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تو پروردگار نے 2 لفظی جواب دیا، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ جسے بنانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو شٹ اپ کی کال دی، جس کی تخلیق پر پروردگار نے 6 قسمیں کھائیں، جس کے سر پر اللہ نے تاج کرامت رکھا، جس کو اللہ نے زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ قرار دیا، آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی آیتوں میں کہیں اللہ اس کی مثال کتے سے دیتا ہے، کہیں گدھے سے دیتا ہے، کہیں شر البریہ سے تعبیر کرتا ہے، اور کہیں جانوروں سے بدتر قرار دیتا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ وہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہے، جس کے پاس آنکھ، دل، زبان، دماغ موجود ہو، مگر ان سے وہ مصطفیٰ کو ماننے کی کوشش نہ کرے۔ ہاں، اگر میں اپنے دلائل کے ذریعے مطمئن نہ کر پاؤں تو میں خطابت چھوڑ دوں گا، اور اگر مطمئن کر پاؤں تو پھر آج کے بعد آپ بھی اس مبارک رات میں یہ تہیہ کر کے اٹھنا کہ آج کے بعد ہمارا جینا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے اور مرنا بھی ذات مصطفیٰ کے لیے ہے۔ آخر سوچنا ہوگا نا، صرف لاڈ مکالے کا نظام تعلیم پڑھ کے تو انسان نہیں بنتا، کیونکہ لاڈ مکالے کا نظام تعلیم انسان کو ڈنگر بناتا ہے، محمد عربی کا نظام تعلیم انسان کو انسان بناتا ہے۔
مطالعے کا نظام تعلیم معلومات کی حد تک پڑھنا چاہیے. وہ انسان نہیں بناتا. میں آگے دلائل قائم کرتا ہوں. وہ ڈنگر بناتا ہے, ڈنگر. اور اس نے کتنے ڈنگر بنائے, کتنے جانور بنائے, ابھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا. ابھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا, کھول کھول کے سامنے رکھوں گا کہ اس نے کتنے ڈنگر بنائے ہیں, کتنے ڈنگر پیدا کیے ہیں اس نظام تعلیم نے. اور اس نظام تعلیم نے کتنے انسانوں کو انسان بنایا ہے, یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا. سبحان اللہ بولے. حضرت والا اللہ نے اسے جانور نہیں قرار دیا. اولئک کالانعام بل ہم اضل, جانوروں سے بدتر قرار دیا. یعنی گدھا اتنا بدتر نہیں جتنا یہ ہے, کتا اتنا بدتر نہیں جتنا یہ ہے, سور اتنا بدتر نہیں جتنا یہ ہے. کیوں؟ دلیل دے دوں. پہلی دلیل, اگر ذہن قبول کرے تو سبحان اللہ بولنا, ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے. گدھا اتنا بدتر نہیں جتنا دل, دماغ, آنکھیں اور کان رکھنے کے باوجود یہ انسان بدتر ہوا. کتا اتنا بدتر نہیں جتنا یہ بدتر ہوا. خنزیر اتنا بدتر نہیں جتنا یہ بدتر ہوا. اس لیے کہ گدھے, کتے اور خنزیر نے کبھی ختم نبوت پہ ڈاکہ نہیں مارا, یہ انسان نے مارا ہے. جب جب سمجھ آتی جاتی ہے سبحان اللہ بولتے جائیں. کیونکہ بعض اوقات بندے کو سمجھ لیٹ بھی آتی ہے تو وہ لیٹ سبحان اللہ بول سکتا ہے. میں مسجد میں بیٹھا ہوں, حالت وضو میں بیٹھا ہوں, اور آپ بھی حالت وضو میں ہیں. میرے اور آپ کے سامنے قرآن موجود ہے. مجھے پوری تاریخ تخلیق کے خداوندی میں ایک جانور خنزیر سمیت دکھا دو جس نے حضور کی ختم نبوت میں ڈاکہ مارا. یہ کام بھی جانوروں نے نہیں کیا. یہ ہے جی اشرف المخلوقات. اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ جانوروں سے بدتر ہے. اس لیے کہ جانوروں نے ناموس رسالت پر ڈاکہ نہیں مارا, انسان کہلانے والے نے مارا. جانوروں نے حضور کی بات کرنے والوں کو گولیوں سے نہیں بھونا. نہیں سبحان اللہ نہیں, جواب چاہیے. انسانوں نے بھونا, جانوروں نے ذخیرہ اندوزی نہیں کی, جانوروں نے سود نہیں کھایا, جانوروں نے رمضان کو سیزن بنا کے نہیں لگایا, جانوروں نے حرام نہیں کھایا. کوئی ایک جانور بتا دو جس نے حضور کی ناموس پہ ڈاکہ مارا ہو. کوئی ایک جانور بتا دو جس نے عقیدہ ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا ہو. کوئی ایک جانور بتا دو جس نے سود کھایا ہو. کوئی ایک جانور بتا دو جس نے کرپشن کی ہو. کوئی ایک جانور بتا دو جس نے ذخیرہ اندوزی کی ہو. کوئی ایک جانور بتا دو جس نے حرام کھایا ہو. کوئی ایک جانور بتا دو جس نے رمضان کی مقدس گھڑیوں میں مظلوم انسانوں کو لوٹا ہو. کوئی ایک انسان جانور بتا دو جس نے کسی کی عزت کا جنازہ نکالا ہو. کوئی ایک جانور بتا دو جس نے کسی کی عزت لوٹی ہو. کوئی ایک جانور بتا دو جس نے کسی مسجد کا تقدس پامال کیا ہو. کوئی ایک جانور بتا دو جس نے قرآن جلایا ہو.
کوئی ایک جانور بتا دو جس نے قوم کی بیٹیاں بیچ کر ڈالر کمائے ہوں. کوئی ایک جانور بتا دو جس نے قوم کی بیٹیوں کا سودا کیا ہو. کوئی ایک جانور بتا دو جس نے تعلیمی اداروں کے اندر قوم کی بیٹیوں کو نچوانے کی ٹریننگ کروائی ہو. کوئی ایک جانور بتا دو جس نے حرام کھایا ہو. یہ سارے کرتوت اس کے حصے میں آئے جو شکل انسانی میں سور سے بدتر کہلایا. یا اللہ اب اس کا حل کیا ہے؟ کا حل ایک ہی ہے کہ اس قرآن کو اپنی سوچ کے تابع نہیں کرنا، خود کو قرآن کی سوچ کے تابع کر کے مصطفیٰ کے دروازے پہ سرنڈر کر دینا ہے. یہ ہے دعوت دین، یہ ہے وہ قرآن جو مولانا نے مصلی پہ سنایا، یہ ہے اس قرآن کی تفسیر، یہ ہے اس قرآن کا نظریہ، یہ ہے اس قرآن کا فہم اور ادراک میرے سامنے پڑا ہے. اور میں واحد خطیب ہوں جو چیلنج کر کے کہتا ہوں فلسفہ اور منطق اور ارسطو اور افلاطون نہیں. قرآن پہ بات کر سکتی ہو تو محمد عربی کا قرآن درمیان میں رکھ کے بات کرو، اور محفل میں بات کرو اور ریکارڈ کرواؤ اپنی بات کہ بات غلط ہے تو روک کے دکھاؤ. تاکہ ریکارڈ ہو جائے، سوسائٹی تک بات جائے، معاشرے تک بات جائے کہ چھاتیاں مسجد کے اندر ختم قرآن کے موقع پر محض صرف شعر و شاعری اور روایتی تقریریں نہیں ہوئی تھی، بلکہ در حقیقت 29ویں رات کو وہ پیغام دیا گیا تھا جس پیغام کی خاطر کبھی خالد بن ولید کی تلوار چلی، کبھی مولا حیدر کی ذوالفقار چلی. آج کہا جاتا ہے، ایک دانشور کو پڑھ رہا تھا، قرآن پہ اعتراض اٹھا رہا ہے، کہتا ہے یہ آیت یوں ہونی چاہیے تھی، چونکہ یہ آیت یوں ہونی چاہیے تھی. میں نے کہا رب تیرا محتاج نہیں کہ تجھ سے پوچھ کے نازل کرتا. یہاں مناظرے نہیں ہوتے بابا جی، یہاں دو لفظی بات ہوتی ہے، دو لفظی جواب دیا جاتا ہے ان لوگوں کو، ان لبرل کو، ان سیکولر کو، ان ملحد کو، ان رسوائے زمانہ کرداروں کو، ان موم بتی آنٹیوں کی گندی اولادوں کو، ان میرا جسم اور میری مرضی والیوں کو، ان لنڈے کے انگریزوں کو دو لفظی جواب دیا جاتا ہے. میں نے کہا قرآن رب تیرا محتاج نہیں کہ رب تجھ سے پوچھ کے قرآن نازل کرتا کہ چونکہ یوں ہوتا اور چونکہ یوں ہوتا، بلکہ نہیں، جس طرح اس نے نازل کر دیا ہے اس طرح قرآن کے سامنے سر جھکا دینا اسلام اور مسلمانیت کہلاتا.